میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن پہلی خبر جو سب سے اچھی خبر ہے اور سب سے بڑی خبر ہے، زبردستی کے جو انقلابی بنے تھے اور جو زبردستی کے معزز بنے تھے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں یہ جج رہنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ ان کی ڈگری جعلی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حکم بھی دے دیا کہ جو لا منسٹری ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے. تو اب جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں وہ عہدے پر برقرار نہیں رہے. بات یہ ہے جی، طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو معاملہ ہے یہ یہاں پر اب رکے گا نہیں. یعنی ان کو ڈی نوٹیفائی تو لا منسٹری نے کر دینا ہے اور وہ آج ہی ہو جائیں گے ڈی نوٹیفائی. آئی ڈونٹ نو جب تک یہ ولاگ جو ہے اپلوڈ ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ ڈی نوٹیفائی ہو بھی چکی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو ایک کرمنل مقدمات ان کے اوپر بن سکتے ہیں اور ایف آئی اے نے ان سے متعلق جو ایک انکوائری بھی کر رکھی ہے. تو وہ جو ایف آئی اے کی انکوائری ہے جو ڈگری سے متعلق ہے، جو انہوں نے خود کو ایل ایل بی ظاہر کیا، نہ صرف ایل ایل بی ظاہر کیا بلکہ وکالت کی، بلکہ جج بھی بنے. نہ صرف جج بنے بلکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے کے اوپر بھی یہ فائز رہے ہیں. تو یہ 420 ہے جی. یہ 420 جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی یقینی طور پر کرمنل جو کارروائی ہے وہ اب بنتی ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے. لیکن کوئی شخص مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. کوئی غریب آدمی اگر اس قسم کی واردات ڈالے تو وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ سابق معزز ہیں. اب تو سابق معزز بلکہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان کے خلاف کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جو دیکھنے کو ملے گی. میرے حساب سے کارروائی بنتی ہے. رہا سوال کہ ان کو پرکس اینڈ پریولیجز ملیں گے نہیں ملیں گے، تو میرے کچھ مطلب ڈبل مائنڈڈ ہوں میں اس حوالے سے. لیکن ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر ان کو یعنی تمام ایک سابق جج کی مراد ان کو حاصل ہوں گی. جو ہائی کورٹ کے جج کو، سابق جج کو جو مراد ملتی ہیں وہی مراد طارق محمود جہانگیری صاحب بھی حاصل کریں گے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اوپر جو الزام تھا کہ وہ انفیئر مینز جو کمیٹی تھی اس نے طارق محمود جہانگیری صاحب کو پارٹ 1 میں نقل کرنے کے اوپر اور جو اس وقت ایگزامینر تھے ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اور دھمکیاں دینے کی وجہ سے ان کو یعنی 3 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی ان کے اوپر. پھر جو اسلامیہ لا کالج ہے انہوں نے اس کا اسٹوڈنٹ بن کر ایک فیک انرولمنٹ جو ہے وہ نمبر کے ساتھ پارٹ 2 میں یا پارٹ 2 میں یہ اپیئر ہوئے ایل ایل بی پارٹ 2 کے اندر. تو یہ ایک کاریگری تھی ان کی زمانہ طالب علمی کی، جس کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ایل ایل بی کی ڈگری نہ صرف حاصل کی بلکہ سالوں ایل ایل بی کے طور کے اوپر، وکیل کے طور کے اوپر جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. وہ یعنی یہاں تک کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے کے اوپر بھی جو ہے وہ قائم رہے. تو جب اس قسم کی وارداتیں آپ نے ڈالی ہوئی ہوں اور آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو زبردستی کا انقلابی ظاہر نہیں کرتے. پھر انہوں نے جس طریقے سے جو 5 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت کی عدلیہ کو، اور ایک ایسا الزام عائد کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے ان کے جو جوڈیشل ورک ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، اور اپنے چیف جسٹس کو بھی انہوں نے امبیرس کرنے کی کوشش کی. اور بنیادی طور پر یہ سازش اس وقت جو ان کے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب ان کے خلاف تھی، اور یہ معاملہ پھر ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ خط بھی اس وقت لکھا گیا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. اور جتنے بھی جو یہ واقعات جو انہوں نے اس خط میں تحریر کیے تھے یہ واقعات اس وقت کے نہیں تھے بلکہ ماضی کے تھے جب عمر تا بندیال صاحب ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. اب یہ جو جعلی کاریگری کے ذریعے ان کو معلوم ہو گیا کہ بھائی میں تو اب پکڑا جاؤں گا، تو کبھی انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر پر اعتراض کیے، کبھی کیا مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے، لیکن اس کے باوجود ان کی دال نہیں گلی. اور آج الحمدللہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا. یہ کو وارنٹوں کی اپلیکیشن تھی میاں داؤد کی.
تو میاں داؤد صاحب کی جو درخواست کو وارنٹو کی ہوتی ہے اس میں پھر جج صاحب نے جواب دینا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ ان کی ڈگری اصلی ہے. تو یہ تو وہ ثابت کر نہیں سکے, تو پھر لہٰذا ان کو یہ کانسیکوینس فیس کرنا ہی کرنا تھا. لیکن آج اکرم شیخ صاحب, بیرسٹر صلاح الدین صاحب, وہ بڑے طریقے سے آئے, انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے اس معاملے کو لنگر آن کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ خود کو اس کیس سے الگ کر لیں, لیکن چیف جسٹس نے بھی ان کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی. اور پچھلی ہیئرنگ پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے. تو بات میں نے یہی کل کے ولاگ کے اندر بات کی تھی کہ ڈگری آپ کی اصلی ہے یا نقلی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ پر انفیئر مینز کمیٹی کی جانب سے 3 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی وہ آپ نے کس طریقے سے ختم کی, اور اس پابندی کے باوجود آپ سیکنڈ یعنی پارٹ 2 کے اندر جو ہے LLB کے کس طرح اپیئر ہو گئے ایگزامینیشن کے اندر. تو بہرحال جی یہ اب معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اس وقت جتنے بھی زبردستی کے انقلابی ہیں جن کے اپنے جو ہے وہ سیاسی ایجنڈے ہیں, جو یعنی ججز کی روبس کے اندر پولیٹیشینز ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے جو اپنا عمل نامہ ہے اس کے اوپر ان کو کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے. طارق محمود جہانگیری صاحب نے تو یعنی بہت زیادہ ان کی کمزوری موجود تھی جس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی ہوئی ہے. بہرحال میں تو کہوں گا کہ یہ آج پاکستان میں آئین اور قانون کی فتح ہے. یہ ایک اچھا دن ہے, اور اچھا دن اس اعتبار سے ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو وکیل ظاہر کر رہا تھا جو کہ وکیل نہیں تھا, اور وہ پھر وکیل کے بعد پھر وہ جج بن گیا. تو اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. تو یہی اس حوالے سے جو میری جو ہے وہ رائے یہی ہے. اچھا جی, ایک خبر یہ ہے کہ جو ایکسپریس ٹریبیون میں آئی کہ 92 میں سے 70 صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ وفاقی پولیس کو مطلوب ہیں. اب کیوں مطلوب ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے 3 مرتبہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے ہیں. اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کے اندر بھی یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں. اس کے علاوہ 25 مئی کو بھی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اوپر حملہ آور تھی. تو یہ تمام کے تمام وہ کرمنل ریکارڈز ہیں جو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کلب ہو چکے ہیں. یہ وہ ریکارڈ ہے, یہ اراکین اسمبلی تو ضرور بن چکے ہیں لیکن جو ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, بشمول علی مین گنڈا پور, بشمول سہیل آفریدی اور بہت سے ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو کہ 9 مئی کے اندر بھی مطلوب ہیں. ویسے تو 9 مئی کے حوالے سے ایک ویڈیو جو کہ خود سہیل آفریدی نے اپنے فیس بک جو ویریفائڈ فیس بک پیج ہے اس کے اوپر شیئر کی تھی, لیکن اب شفیع جان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ وہ اسلام آباد کے اندر موجود تھے. لاہور کی جو خبر جو انہوں نے ویڈیو لگائی ہے وہ جعلی ہے. اب یہ جعلی کاریگری, جعل سازی, ویڈیو ادھر کی ادھر چپکا دینا ہونا جناب پشاور کے اندر اور ظاہر کر دینا کہ جناب وہ موجود ہیں لاہور کے اندر, تو یہ تو آرٹ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ یقینی طور پر حاصل ہے اور یہی وارداتیں یہ ڈالتے ہیں. میں کو یہ بتاؤں کہ جب ان کے جلسے میں 2000 بندہ ہو تو اس کو یہ اپنی اسی قسم کی واردات کے ذریعے یہ 20,000 کا مجمع دکھا دیتے ہیں. تو یہی ان کی جو ہے وہ یعنی اسپیشلٹیز ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت اپنی وفاداری تبدیل کرنے کو تیار ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی وفاداری اس وقت تبدیل کروانا کوئی ایجنڈے کے اندر شامل ہے. اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ ابھی دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کیا گڈ بوائے کی طرح بیہیو کریں گے یا وہ بیڈ بوائے بننے کی کوشش کریں گے. اگر انہوں نے بیڈ بوائے بننے کی کوشش کی تو پھر اس کے کانسیکوینس ان کے اوپر آ سکتے ہیں. بہرحال یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ وقت ثابت کرے گا, لیکن بظاہر اس وقت میں یہی بات کروں گا کہ یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی کے بہت سے اراکین جو عشق عمران میں مبتلا ہونے کا اظہار کرتے ہیں وہ در حقیقت عشق عمران میں مبتلا نہیں ہیں, وہ اپنے مفاد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. جس دن ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمران احمد نیازی صاحب کی خیبر پختونخوا میں کے اندر حکومت نہیں رہے گی تو اس دن وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی وفاداری کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ خبر یہ ہے کہ 20 تاریخ سے ایک اچھا سپیل جو ہے بارشوں کا اور برفباری کا اس کی نوید سنا دی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے, اور اب اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی مری کے اندر ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ پیش آ گیا تھا جب فیملیز جو ہیں ان کی اموات ہو گئی تھی مری کے اندر, کیونکہ
جب بارش یا برف باری ہوتی ہے تو لوگ رخ کر لیتے ہیں، اور چھٹیاں ویسے بھی شروع ہونے والی ہیں، یعنی جو دسمبر کی چھٹیاں ہیں وہ بالکل سر پر آن پہنچی ہیں، اور انہی جو ہے اسی ٹائم کے اندر جو ہے وہ برف باری بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اتنی سردی کے اندر ویسے بھی کوئی اس طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر ویسے پہلے کے مقابلے میں ایڈمنسٹریشن کئی گنا زیادہ محتاط ہے، لیکن بہرحال آپ کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سیر سپاٹا. اور پچھلے یعنی گرمیوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ KPK کے اندر جو فیملی گئی ہوئی تھی وہاں پر پکنک منانے کے لیے، یعنی وہ دریا کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر جب پیچھے سے سیلاب کا ریلا آیا تو ان کو بہا کے لے گیا تھا، تو ان کو ریسکیو بھی کسی نے نہیں کیا، اور ایک ہی فیملی کے کتنے لوگوں کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی، اور باڈیز بھی نہیں ملی تھیں. اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. عجلت کے اندر یا ایکسائٹڈ ہو کر برف باری سے جو ہے وہ مری کا رخ مت کریں، یا یعنی شمالی علاقہ جات کا رخ مت کریں، کیونکہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے. اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جان کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن انسان بہت زیادہ یعنی رش کے اندر پھنس جاتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، پھر وہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی اوور ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے برف باری کو لے کر. اگر ماحول ٹھیک ہے رپورٹ لیں، جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں سے معلومات حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد ہی اپنا اگر ٹریول کا پلان اگر آپ نے بنانا ہے تو بنائیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.